الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے جن آیات کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات ہیں۔ ان کلمات میں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نصب العین بتا دینے کے ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ اصول بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان آیات کی روشنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آ جائے گا کہ مال اور اولاد کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار مال اور اولاد کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہیں یہ بتایا گیا کہ یہ اولاد اور مال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے اس دن جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، تو اور کہیں یہ بتایا گیا کہ ان مال اور اولاد میں تمہاری آزمائش ہے۔ ناظرین، مال اور اولاد میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ انسان ان دونوں سے ہی اپنے مستقبل کی آس لگائے بیٹھے رہتا ہے۔ انسان کو اپنے اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہی ہے، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی اولاد کو جائیداد سمجھ بیٹھتا ہے اور اللہ سے عائد شدہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھتا ہے اور ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مال و جائیداد کو ٹھکرا کر صداقت حق کے راستے میں نکل پڑتے ہیں۔ ان کی اس حق کی صداقت کے راستے میں نہ ان کے مال اور نہ ہی اولاد رکاوٹ بنتی ہیں۔ جس اولاد کو انہوں نے بڑی کاوشوں کے بعد اپنے بڑھاپے میں پایا تھا، اسے بھی دعوت حق کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے کوئی آس نہیں لگائے بیٹھتے، بلکہ خود بھی دعوت حق کے راستے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ البتہ ناظرین، ہمیں بھی اپنی مال اور اولاد کے سلسلے میں بہت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مال کے سلسلے میں ہم ایک بات کبھی نہ بھولیں اور اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں آخرت کے دن اس سوال کا جواب دہی کرنا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے مال کو حلال طریقوں سے کمانے کی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم مال کی حرص میں کبھی نہ پڑیں۔ ہم اپنی اولاد کو بھی پالیں پوسیں، اچھی طرح پروان چڑھائیں، مگر یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی اولاد سے محبت بھی کریں، لیکن اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے نیچے نیچے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔